عبدالباسط صاحب کولگام سے سوال کر رہے ہیں، مختلف مدارس کے لوگ آج کل چندہ جمع کرنے کے لیے عوام سے زکوٰۃ صدقات لیتے ہیں، لیکن وہ جمع کرتے وقت کسی سے یہ نہیں پوچھتے کہ بندے نے کس قسم کی امداد کی ہے، عام مدد کی ہے، زکوٰۃ دی ہے۔ اسی طرح سے یہ پیسہ ان کو مکس ہو جاتا ہے اور اس میں زکوٰۃ والا پیسہ مدرسے والے وہاں خرچ کرتے ہیں جہاں زکوٰۃ خرچ کرنا جائز نہیں۔ کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو اس کا حل کیا ہے؟ جواب یہ ہے، ایسا کرنا ہرگز درست نہیں ہے کہ زکوٰۃ، صدقات، خیرات، عطیات اور امداد کی ساری رقمیں مکس کر دی جائیں۔ یہ طریقہ قابل اصلاح ہے، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ محتاط مدرسوں والے اور جو شریعت کے احکام کی پابندی کرتے ہوئے ادارے چلاتے ہیں وہ کبھی یہ غلطی نہیں کرتے ہیں، وہ رسیدیں کاٹتے ہیں۔ دینے والے نے رقم دی تو اگر زکوٰۃ کی رقم دی تو رسید پہ لکھا جائے گا زکوٰۃ، اور اگر اس نے امداد کی ہے تو رسید پہ لکھا جائے گا امداد، اور اس کے بعد پھر جب یہ رقم جمع ہوتی ہے تو زکوٰۃ کی رقمیں الگ کر دی جاتی ہیں، امداد کی رقمیں الگ کر دی جاتی ہیں، تاکہ زکوٰۃ کی رقم وہاں خرچ ہو جہاں زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے، اور امداد کی رقم وہاں خرچ ہو جہاں امداد کی رقم خرچ کرنے کی اجازت ہے۔ جو لوگ یہ ساری رقمیں مکس کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر خرچ کرتے ہیں، تو اگر یہ ساری رقمیں خرچ ہو گئی زکوٰۃ کی جگہوں پر تو پھر تو خطرہ نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ پہ جگہ پر خرچ ہو گئی زکوٰۃ کی رقم اور امداد کی رقم بھی۔ لیکن اگر اس جگہ یہ رقمیں خرچ ہو رہی ہیں جہاں امداد کی رقمیں خرچ ہو سکتی ہیں، زکوٰۃ کی رقم خرچ نہیں ہو سکتی ہے، تو اس صورت میں یہ مدرسے والے جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ مثلا چندہ آیا اور چندے میں زکوٰۃ بھی ہے، صدقات بھی ہے، عطیات بھی ہے، امدادی رقوق بھی ہیں، اور یہ رقم مدرسے کی تعمیر میں لگائی گئی، یا یہ ساری کی ساری رقم مدرسے کے سٹاف کی تنخواہ میں دی گئی، تو یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ اور زکوٰۃ ادا کیونکہ زکوٰۃ تنخواہوں میں نہیں دے سکتے، تعمیرات میں نہیں خرچ کر سکتے۔ اسی طرح سے مدرسے کی ان تمام چیزوں پر زکوٰۃ کی رقم خرچ نہیں کر سکتے جس کا مالک کوئی نہیں بنتا ہے، اور اس کا استفادہ بس مدرسے میں لائبریری ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کی رقم لا کر کے اگر اس سے کتابیں خریدی جائیں اور کتابیں لائبریری میں رکھی جائیں گی، تو اگر کتابیں لائبریری میں رکھی گئی، وہ قرآن، وہ حدیث، تفسیر کی سیرت کی کتابیں ہوں گی، مگر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ ہم نے یہ زکوٰۃ کی رقم جس جگہ خرچ کی اس کا مالک کوئی نہیں بنا۔ زکوٰۃ کے لیے لازم ہے کہ جس فرد کو ہم دے رہے ہیں اس کا مالک بن جانا چاہیے۔ تو لہٰذا مدرسے والوں کو چاہیے کہ جب وہ چندہ کرتے ہیں تو وہ مکس جمع چندہ نہ کریں، اور اگر اعلان کر رہے ہیں تو پھر ساتھ میں یہ بھی کہیں کہ صاحب زکوٰۃ کی رقم اگر آپ ہمیں دے رہے ہیں تو الگ دے دیجئے، اور اگر صدقات کی رقم تو الگ دے دیجئے۔ مکس کرنے کے بعد پھر خرچ کرنا کا حل ایک ہی ہے کہ صرف یہ ساری رقم ان جگہوں پر خرچ کی جائیں جہاں زکوٰۃ کی رقم خرچ ہوتی ہے۔ یہ رقم اس جگہ خرچ نہ کی جائے کہ جہاں زکوٰۃ خرچ نہیں ہو سکتی ہے، ایسی امداد کی رقم خرچ ہوتی ہے، اس لیے کہ اگر آپ نے اس جگہ یہ رقم خرچ کر دی جہاں زکوٰۃ کی رقم خرچ نہیں ہو سکتی ہے تو آپ گویا ماخوذ ہو سکتے ہیں اللہ کے ہاں کہ لوگوں نے تمہیں زکوٰۃ دی تو تم نے صحیح جگہ پر زکوٰۃ خرچ نہیں کی ہے۔ سجاد احمد لون صاحب بانڈی پور سے سوال کرتے ہیں، بہت سارے مدارس اپنا ایک اشتہار شائع کرتے ہیں جس میں ان کی طرف سے اپیل ہوتی ہے کہ زکوٰۃ، صدقات، خیرات، امداد وغیرہ مدرسے کے تعاون کریں۔ عرض یہ ہے کہ اس اکاؤنٹ میں کوئی زکوٰۃ کی رقم ڈالتا ہے، صدقے کی، کوئی امداد کی، اب اس سے وہ زکوٰۃ رقم کیسے الگ کر سکتے ہیں جبکہ ان کے پاس اس کی خبر نہیں ہوتی ہے؟ تو جیسا کہ یہی وہی سوال تھا جس کا جواب میں نے آپ نے عرض کیا، وہی جواب ہے اس سوال کا بھی، کیونکہ سوال سیم ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ زکوٰۃ و صدقات وصول کرنے والے مدرسے والے ہوں، یتیم خانے والے ہوں، یا کوئی بھی ادارہ ہو، چاہے کوئی طبی ادارہ ہو، چاہے میڈیکل کا ادارہ ہو یا رفاہی ادارہ ہو یا یتیم خانہ ہو، جو لوگ بھی زکوٰۃ و صدقات کے رقمیں جمع کرتے ہیں ان کو پہلے زکوٰۃ و صدقات اور عطیات کے رقمیں خرچ کرنے کے ضابطے اسلام سے سننے سیکھنے پڑیں گے، اور اس کے بعد پھر وہ ان تمام چیزوں کو کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ زکوٰۃ کے رقمیں جمع کر کے اور وہاں خرچ کر رہے ہیں جہاں زکوٰۃ کے رقمیں خرچ نہیں ہو رہی ہیں، اور اس کے بعد پھر زکوٰۃ دینے والا بری ہو جائے گا اور آپ کا مواخذہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ سوال میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ 20 50 روپے کے ٹوکن بناتے ہیں، جب وہ کارڈ دیتے ہیں ان میں بھی زکوٰۃ کی رقم کا اہتمام نہیں رکھا جاتا ہے، تو ان دونوں صورتوں میں زکوٰۃ ادا ہوگی یا نہیں؟ تو جواب ہے کہ زکوٰۃ دینے والا تو بری ہو جائے گا، لیکن آپ جب ان سے پیسہ لے رہے ہیں اور خرچ کر رہے ہیں یہ دیکھے بغیر کہ زکوٰۃ کی رقم یہاں لگے گی یا نہیں لگے گی، تو یہ خرچ کرنے والے جو ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ بہرحال میں پھر اس کو رپیٹ کروں گا کہ جو لوگ یہ زکوٰۃ اور صدقات جمع کرتے ہیں، چاہے وہ مدارس والے ہوں، چاہے یتیم خانے والے ہوں، چاہے وہ رفاہی ادارے والے ہوں، چاہے وہ میڈیکل ایڈ دینے والے ادارے ہوں، جو لوگ بھی زکوٰۃ و صدقات کی رقم جمع کرتے ہیں وہ پہلے شریعت کے ضابطوں کو سیکھیں اور سمجھیں
کہ زکوٰۃ کے رقمیں کہاں خرچ کرنی ہیں، امداد کے رقمیں کہاں خرچ کرنی ہیں، اس کے مطابق عمل کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ دینی جذبے کی بنیاد پر ایک قدم اٹھا رہے ہیں اور وہ آپ کے لیے آخرت میں وبال کا ذریعہ نہ بن جائے۔